بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تیسری صلیبی جنگ۔ یروشلم کی فتح کے بعد تو یورپ میں جیسے ماتم برپا ہو گیا، ہر شخص سوگ منا رہا تھا۔ ایسے میں یورپ کے بادشاہوں نے پھر فوج جمع کر کے یروشلم کو آزاد کرانے کی تیاریاں شروع کیں، اور اس میں فرانس، جرمنی، انگلستان کے بادشاہان اپنی فوج لے کر صلیبی جھنڈے کے نیچے متحد ہوئے، اور سب فوجیں ساحلی علاقوں پر جمع ہونا شروع ہوئیں۔ 1189 عیسوی میں صلیبی لشکر نے 2 سال عکا کا محاصرہ کیا۔ مسلمانوں نے آخری دم تک دفاع کیا، لیکن جب کمک اور رسد کا سلسلہ ختم ہوا تو مسلمانوں کا دفاع کمزور ہوا اور وہ صلح پر آمادہ ہوئے۔ سپہ سالاروں نے سلطان صلاح الدین ایوبی کے مشورے کے بغیر درج ذیل شرائط پر صلح کر لی۔ نمبر 1، عکا کا سقوط تسلیم ہے۔ نمبر 2، شکست کے بعد عیسائی حکام کو 2 لاکھ سکے ادا کیے جائیں گے۔ نمبر 3، اصل صلیب عیسائیوں کو واپس کر دیا جائے گا۔ نمبر 4، مارکس آف ماؤنٹ فرٹ کو 4000 طلائی سکے دیے جائیں گے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کو جب اس صلح کا پتہ چلا تو اسے بہت دکھ ہوا، لیکن صلح ہو چکی تھی، اب اس کی پاسداری لازمی تھی۔ عیسائیوں کے عکا پر قبضہ کے بعد مسلمان حکمرانوں نے ان سے کہا کہ وہ مسلمانوں کو شہر سے نکلنے کی اجازت دیں، تو شاہ فرانس نے نکلنے کی یہ شرط قرار دی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی یروشلم اور تمام مفتوحہ علاقے صلیبیوں کو واپس کر دے۔ یہ شرط تسلیم کرنا ممکن نہ تھا، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو باہر نکلنے کی اجازت نہ ملی، اور وہ وہیں عیسائی بادشاہوں کے ظلم و ستم کا نشانہ بنے۔ جمعہ کے دن عیسائی بادشاہ رچارڈ نے 2700 مسلمان ترکوں کو شہر سے باہر نکال کر قتل کروا دیا۔ اس وقت رچارڈ کی زیر قیادت 3 لاکھ صلیبی فوج تھی۔ عکا کے بعد رچارڈ اپنی فوج لے کر اسکلان کی طرف بڑھا۔ رچارڈ کی فوج مقام ارسوف میں اتری تو سلطان صلاح الدین ایوبی کی فوج بھی وہاں جمع ہو گئیں۔ گھمسان کی لڑائی ہوئی۔ ابتدا میں رچارڈ کا پلہ بھاری رہا اور مسلمانوں کو بہت نقصان ہوا۔ ہزاروں کی تعداد میں مسلمان شہید ہوئے، لیکن مسلمانوں نے ہار نہ مانی اور مقابلہ کرتے رہے۔ بالآخر رچارڈ نے صلح کے لیے درخواست کی اور دونوں فوجوں کے درمیان 3 سال کے لیے جنگ نہ کرنے پر ایک عارضی صلح ہوئی۔ رچارڈ یروشلم پر قبضہ کیے بغیر ہی واپس ہوا۔ اس جنگ میں ایک یورپی مورخ کے بیان کے مطابق 4 سے 5 لاکھ صلیبی افواج ہلاک ہوئیں۔ اس جنگ کے بعد صلیبی جنگوں کا اصل زور ٹوٹ گیا۔ تیسری صلیبی جنگ سے فارغ ہو کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے حرم کی تعمیر نو کا کام شروع کر دیا اور خود بھی مزدوروں کے ساتھ کام کرتا تھا۔ حرم کی تعمیر کے کام سے فارغ ہو کر سلطان دمشق چلے گئے اور 4 مارچ 1193 عیسوی کو سلطان صلاح الدین ایوبی کا انتقال ہو گیا۔ سلطان کے ذاتی خزانہ سے 1 دینار اور 47 درہم برآمد ہوئے۔ چوتھی صلیبی جنگ۔ تیسری صلیبی جنگ کے بعد صلیبیوں کی متحدہ طاقت ٹوٹ چکی تھی۔ صلیبیوں اور مسلمانوں کے درمیان 3 سالہ جنگ بندی کا معاہدہ ہوا تھا، لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی کی وفات کے بعد وہ معاہدہ 2 سال میں ہی صلیبیوں کی جانب سے توڑ دیا گیا، اور یورپ کے پوپ نے شرق اوسط پر قبضہ کے لیے اپنا لشکر بھیجا۔ صلیبی فوج نے راستہ میں اپنے ہی صلیبی بھائیوں پر حملہ کر دیا اور وہاں کے تمام عیسائی چرچ کے قدیم مرکز قسطنطنیہ کو برباد کر دیا، جو مرکز اپنے اندر 900 سالہ علمی و تہذیبی میراث چھپائے ہوئے تھا۔ یہ دونوں عیسائی الگ الگ سلطنت کے تھے۔ قسطنطنیہ والے بزنطینی سلطنت کے تھے اور اہل روم اور مغرب لاطینی سلطنت کے۔ لاطینی صلیبی افواج میں بزنطینی عیسائیت کو زیر کرنے کا جنون حد سے بڑھ گیا تھا، اور انہوں نے وہاں بہت زیادہ درندگی دکھائی، گھر برباد کیے، عزتیں تار تار کیں۔ سقوط قسطنطنیہ کے بعد یورپ میں جشن بھی منایا گیا، کیونکہ اس فتح سے بزنطینی چرچ پر رومی چرچ کے غالب آنے کی پرانی آرزو پوری ہوئی۔ سقوط قسطنطنیہ کے بعد جب صلیبی افواج شرق اوسط کی طرف بڑھیں تو سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی
سلطان ملک العادل سے ان کا مقابلہ ہوا اور ملک العادل کے ہاتھوں صلیبیوں کو عبرتناک شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ مورخین نے چوتھی صلیبی جنگ کو انسانیت کا سب سے بڑا جرم لکھا ہے۔ پانچویں صلیبی جنگ۔ پیٹر پارسا اور پوپ اربن ثانی نے جن صلیبی جنگوں کا آغاز کیا تھا ان کا اصل مقصد یروشلم کو مسلمانوں کے ہاتھوں سے آزاد کرانا تھا، لیکن چوتھی صلیبی جنگ تک بھی جب یروشلم کی فتح نہ ہو سکی تو لوگ صلیبی جنگوں کے نام سے گھبرانے لگے۔ پوپ معصوم ثالث نے 1215 عیسوی میں چرچ کی بڑی کونسل روم میں طلب کی اور اس میں یہ بات طے پائی کہ جون 2017 عیسوی میں فوج کو یہاں سے روانہ کیا جائے گا اور فوج میں بھرتی کے لیے پورے یورپ میں پوپ نے تحریکیں چلائیں۔ اس کے بعد فوج تیار ہوئی اور صلیبی بادشاہوں کی زیر قیادت روانہ ہوئی، لیکن اس فوج کا بھی ملک العادل اور اس کے بھائیوں نے اور اس کے بیٹوں نے بہادری سے متحد ہو کر مقابلہ کیا اور صلیبیوں کو شکست سے دوچار کیا۔ رچارڈ نے اپنی عسکری تجربات کی روشنی میں اہل صلیب کو مشورہ دیا کہ یروشلم کی فتح مصر کی فتح کے بغیر ممکن نہیں ہے، کیونکہ مصر شرق اوسط کا زرخیز علاقہ ہے۔ اس مشورے کے پیش نظر صلیبیوں کے لشکر نے دمیاط کا رخ کیا۔ ملک العادل نے ایک فوج کو ان کے مقابلہ میں بھیجا اور ان سے مقابلہ کیا، لیکن صلیبی طاقت میں زیادہ تھے۔ ادھر ملک العادل کا انتقال ہو گیا اور ان کے انتقال کی وجہ سے دمیاط کے قلعہ کی طرف مزید مدد کے لیے فوج بروقت نہ پہنچ سکی۔ صلیبی افواج نے 18 ماہ تک دمیاط کا محاصرہ کیا۔ مدد کے بروقت نہ پہنچنے کی وجہ سے مسلمانوں کا دفاع کمزور ہو گیا اور دمیاط پر صلیبیوں کا قبضہ ہو گیا۔ قبضہ ہوتے ہی یورپ کی دیگر قوتیں صلیبی افواج دمیاط پہنچ گئیں۔ رسد و کمک کی تجدید کے بعد صلیبیوں نے ایسے قدم جمائے کہ ان کو نکالنا مشکل ہو گیا اور طویل جنگوں کے بعد الکامل نے عارضی صلح کی۔ 1220 عیسوی میں الکامل کی فوج نے قبرص کے پاس ایک صلیبی بیڑا پر حملہ کر کے اس کو غرق کیا۔ باقی جہازوں پر قبضہ کر کے فوجیوں کو قیدی بنایا گیا۔ اہل صلیب نے صلح کرنا چاہی اور اس بات پر صلح ہوئی کہ وہ دمیاط خالی کر دیں گے۔ سلطان فاتح بن کر شہر میں داخل ہوا اور صلیبیوں کو اپنے علاقوں کی طرف جانے کی اجازت دے دی۔ اس طرح پانچویں صلیبی جنگ بھی یورپ کی افواج کے خسارے پر اختتام پذیر ہوئی۔ چھٹی صلیبی جنگ۔ پانچویں صلیبی جنگ کے بعد مسلم قوت کا اتحاد بھی کمزور ہو گیا تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے بھائیوں کے درمیان حالات پہلے جیسے نہیں رہے تھے، وہ آپس میں ایک دوسرے سے خوف کھانے لگے تھے۔ دوسری طرف صلیبی جنگوں کے لیے یورپ سے فوجیوں کی آمد کا سلسلہ جاری تھا۔ فرانسیسی افواج شرق اوسط پہنچ چکی تھیں اور فریڈرک آزادانہ طور پر صلیبی جنگ کے لیے ایک بڑی فوج بنانے میں مصروف تھا۔ چرچ برادری نے ایک مرتبہ اس کو چرچ بدر بھی کیا تھا۔ اب اس کو پوپ بار بار کہہ رہے تھے کہ تم اس قیادت کے اہل نہیں ہو، لیکن فریڈرک نے کسی کی ایک نہ سنی اور یورپ سے اپنی فوج لے کر روانہ ہوا۔ مشرق میں فرانسیسی افواج اس کی منتظر تھیں۔ 1228 عیسوی میں فریڈرک اکا پہنچا، لیکن اس کے پاس اتنی بڑی فوج نہیں تھی کہ وہ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکے، اس لیے اس نے جنگ کی بجائے سیاست کے ذریعے اس جنگ کو لڑنے کی کوشش کی۔ اس وجہ سے اس جنگ کو ڈپلومیسی صلیبی جنگ کہا گیا۔ مصر سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی الکامل کے پاس تھا۔ ملک شام سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی المعظم کے پاس، اور جزیرہ سلطان صلاح الدین ایوبی کے بھائی الاشرف کے پاس۔ اس زمانہ میں خوارزم بادشاہ کی توسیع مملکت کی وجہ سے تمام مسلم حکمران اور بادشاہ گھبرائے ہوئے تھے۔ فریڈرک نے حالات کا فائدہ اٹھا کر حالات کو ایسا کر دیا کہ الکامل صلح کے لیے مجبور ہو گیا اور صلح نامہ کے مطابق یروشلم صلیبیوں کو واپس کر دیا گیا۔ مسلمانوں کو صرف مسجد اقصیٰ میں عبادت کا حق دیا گیا، ساتھ ساتھ بیت اللحم، الناصرہ اور قرب و جوار کے مسلم علاقے بھی حوالے کر دیے گئے اور اس صلح کو 10 سال کے لیے نافذ کیا گیا۔ مسلمانوں نے اس پر ماتم منایا۔ اس کے بعد 1238 عیسوی میں الکامل کی موت ہو گئی۔ الکامل کی موت کے بعد مسلمانوں نے متحدہ کوشش کر کے 1244 عیسوی میں یروشلم کو دوبارہ صلیبیوں سے حاصل کر لیا اور اس کے
1920 عیسوی تک یروشلم مسلمانوں کے پاس رہا۔ 7ویں صلیبی جنگ۔ اتنا جانی اور مالی نقصان ہونے کے باوجود بھی صلیبی جنگوں کی تیاریاں جاری رہیں۔ 1250 عیسوی میں فرانس کے بادشاہ نے ایک بار پھر دمیاط پر حملہ کیا اور 7ویں صلیبی جنگ کا آغاز ہوا۔ مسلمانوں نے بہادری کے ساتھ صلیبیوں کا مقابلہ کیا، لیکن اندرونی سازشوں کے سبب مسلمانوں کو بہت زیادہ جانی اور مالی نقصان ہوا۔ مسلمانوں کو اپنے کچھ کمانڈروں اور امیروں کی غداری کی وجہ سے شکست کا سامنا کرنا پڑا اور دمیاط پر صلیبی قبضہ ہوا اور ظلم و ستم کی داستان ایک بار پھر دہرائی گئی۔ مسلمانوں کا قتل عام ہوا، عورتوں کی عزتیں تار تار ہوئیں، شہریوں پر ناقابل برداشت ٹیکس لگائے گئے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو شہر خالی کرنا پڑا۔ مسلمانوں کی بڑی مساجد کو چرچ میں تبدیل کر دیا گیا۔ سلطان نے ان فوجی کمانڈروں اور امیروں کو سزا دی جن کی وجہ سے شہر ہاتھ سے گیا اور شکست ہوئی۔ اس کے بعد سلطان کی موت واقع ہو گئی۔ اس کی بیوی نے اس کی موت کو چھپائے رکھا اور جزیرہ سے سلطان صلاح الدین ایوبی کے بیٹے کو بلا کر اس کو تخت نشین کر دیا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی کا بیٹا تخت نشین ہوا تو اس نے صلیبی مراکز پر حملے کیے اور ان کی قوت کو ختم کیا اور ان کی کمر توڑ دی، اور اس طرح 7ویں صلیبی جنگ بھی ناکام رہی اور یروشلم اور نہ ہی فلسطین حاصل ہو سکا۔ 8ویں صلیبی جنگ۔ ایڈورڈ کو اس کے والد نے صلیبی جنگ کی وصیت کی تھی۔ اس کے بعد سے اس نے صلیبی جنگ کی تیاریاں شروع کر لی تھیں۔ سقوط انطاکیہ کے بعد 1271 عیسوی میں وہ اپنی فوج لے کر عکا پہنچا۔ اس کے ساتھ شاہ قبرص اور شاہ انطاکیہ بھی تھے۔ یہ سب اس خوش فہمی میں تھے کہ سب اپنی افواج کو منظم کر کے سلطان بیرس پر حملہ کر دیں گے اور منگول بادشاہ سے کمک بھی مل جائے گی۔ چنانچہ ایڈورڈ جب عکا پہنچا تو اس نے منگول حکومت کے پاس اپنا سفیر بھیجا۔ اس نے اپنے وعدے کے مطابق 10,000 گھوڑ سوار ایڈورڈ کی مدد کے لیے روانہ کر دیے، لیکن سلطان بیرس کو اپنی سیاسی بصیرت کی بنا پر پہلے ہی اس حملے کا پتہ لگ چکا تھا، اس لیے وہ پہلے ہی تیاری کر کے بیٹھا تھا۔ سلطان مقابلہ کے لیے میدان جنگ میں اترا اور جنگ شروع ہو گئی۔ صلیبی سلطان کی فوج کا مقابلہ نہ کر سکے اور ان کے پاؤں اکھڑ گئے اور منگول کے سوار بھی بھاگ کھڑے ہوئے اور ایڈورڈ اپنی کوشش میں ناکام ہوا۔ 9ویں صلیبی جنگ۔ یورپ میں صلیبی جنگ کی تبلیغ بے اثر ہوتی جا رہی تھی، کیونکہ 8 صلیبی جنگیں ہو چکی تھیں اور یروشلم کی فتح نہیں ہو پا رہی تھی۔ لوگوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے صلیب کے موضوع پر مقالہ جات اور کتابیں لکھی گئیں۔ اس کے بعد رسائل کی اشاعت ہوئی جس میں بتایا گیا تھا کہ یروشلم کی فتح کے لیے کس طرح کی فوج درکار ہے۔ بڑی مشکل سے یورپ اور قبرص کی صلیبی فوج منظم ہوئیں اور مصر پر لشکر کشی کی منصوبہ بندی کی گئی، لیکن اس مرتبہ حملہ دمیاط پر نہیں بلکہ الیگزینڈریا پر طے پایا۔ اس کی وجہ بعض مورخین نے یہ لکھی ہے کہ وہ دمیاط سے زیادہ زرخیز تھا۔ چنانچہ 1365 عیسوی میں شہر پر فوج نے حملہ کیا اور شہر پر قابض ہو گئے۔ شہر کی دولت دیکھتے ہی لوٹ مار شروع ہو گئی تھی۔ کیا مسلمان، کیا یہودی، کیا عیسائی، کسی کو بھی نہیں چھوڑا، سب کو لوٹا اور جو بھی آڑے آیا اس کو پورے خاندان کے ساتھ ختم کیا۔ 6 دن تک صلیبی مال غنیمت کو لے جاتے رہے اور جاتے جاتے شہر کو تہس نہس کر دیا۔ یہ جنگ فلسطین کے سلسلہ میں صلیبی جہاد کا ایک طرف سے تتمہ ثابت ہوئی۔ اس کے بعد بھی 10ویں صلیبی جنگ کے لیے ایک لشکر تشکیل دیا گیا، لیکن صلیب پر حلف برداری سے پہلے ہی وہ بھاگ کھڑا ہوا۔ اس طرح 400 سالہ صلیب اور صلیبی جنگوں کا خیال اور اہتمام دونوں ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے، لیکن روح صلیب زندہ رہی۔ مسلمانوں نے اہل کتاب کے ساتھ جس مروت اور فیاضی سے کام لیا تھا، اس کے برعکس دیگر مذاہب نے ان سے ویسا سلوک نہیں کیا بلکہ برا رویہ اختیار کیا۔ یہودیت اور عیسائیت آسمانی مذاہب ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، مگر انسانوں کے ساتھ حتیٰ کہ ایک دوسرے کے ساتھ بھی انہوں نے جو رویہ روا رکھا وہ بے حد افسوسناک ہے۔ صحرا نشینیوں کی مختصر تاریخ کے مصنف جسٹس امیر لکھتے ہیں،
صلیبی جنگیں تاریخ میں ایک خوفناک باب کا اضافہ کرتی ہیں۔ عیسائیت نے اسلام کے خلاف 300 سال تک دعوے پر دعویٰ بولا، یہاں تک کہ بار بار کی ناکامیوں نے ان کے اعصاب کو سست کر دیا اور وہ وہم پرستی جو ان کو حملوں پر اکسا رہی تھی ماند پڑ گئی۔ یورپ جنگجو مردوں سے خالی ہو گیا اور دولت کے خزانے بھی تقسیم ہو گئے۔ اگر مکمل ہلاکت نہیں ہوئی تو کم از کم دیوالیہ پن نے ان کی جڑیں ہلا دیں۔ لاکھوں افراد براہ راست لڑائی کی نذر ہوئے اور اتنے ہی اس کے نتیجے میں بھوک، پیاس اور بیماریوں میں مبتلا ہو کر مرے۔ صلیب کے علمبرداروں نے ہر وہ ظلم کیا جس کو انسانی تصور میں لایا جا سکتا ہے۔ صلیبی جنگوں کے نتائج 2 صدیوں پر محیط یہ صلیبی جنگیں اپنے ساتھ تباہی و بربادی لے کر آئیں۔ یوں مذہبی جنونیوں نے دنیا کی ایک کثیر آبادی کو اندھیروں میں دھکیل دیا۔ یہ جنگیں دراصل فلسطین پر قابض ہونے کی کوششیں تھیں، لیکن مسلمانوں کا قبضہ بیت المقدس اور فلسطین پر بدستور قائم رہا۔ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان اجنبیت کی ایک مستقل دیوار جو آج تک ان دونوں مذاہب کے پیروکاروں کے درمیان حائل ہے، وہ ان صلیبی جنگوں کا ایک بنیادی نتیجہ ہے، اور آج فلسطین کی یہودی ریاست کا قیام اور نیو ورلڈ آرڈر اسی کی ایک کڑی ہے۔ یورپ کا جنگی جنون جب سرد پڑا تو انہیں کلیسا کے اثر و رسوخ کا پتہ چلا۔ یوں اصلاح کلیسا جیسی تحریکیں شروع ہو گئیں تاکہ حکومت پر ان کا اثر و رسوخ کم کیا جا سکے۔ جب یورپ کے غیر متمدن اور غیر تہذیب یافتہ لوگوں کا واسطہ مسلمانوں سے پڑا تو مسلمانوں کی علمی و تہذیبی ترقیاں دیکھ کر ان کی آنکھیں خیرہ ہو گئیں۔ اسلامی تمدن سے آشنا ہو کر ان کی ذہنی کیفیت میں انقلاب پیدا ہوا اور احیاء علوم کے لیے یورپ میں فضا سازگار ہونا شروع ہو گئی۔ اشیاء کے بدلے اشیاء کے فروخت کی بجائے سکے کو رائج کیا گیا۔ اس کے علاوہ صنعت میں بھی یورپ نے ترقی کی اور یورپ کا فن تعمیر بھی اسلامی فن تعمیرات سے متاثر ہوا۔